بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. میرے قطر کے پاکستانیوں، میں آج بہت خوش ہوں کہ الیکشن کے بعد جو پہلا جلسہ ہے وہ اپنے اوورسیز قطر کے پاکستانیوں کے سامنے ہے. ویسے ہی شاہ محمود مجھے کہہ رہے تھے، کہتے اپوزیشن میں زیادہ مزہ تھا، وہاں جلسے جلوس کرتے تھے، جب سے حکومت میں آئے ہیں کمروں میں بند ہو گئے ہیں. تو اچھا ہے کہ آج میں ان لوگوں کے سامنے پہلا جلسہ کر رہا ہوں اپنا الیکشن کے بعد، جن کی میں سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تب سے بیرون ملک پاکستانیوں سے میری ملاقات رہتی تھی. جدھر بھی دنیا میں کرکٹ کھیلتا تھا ادھر ہمارا جو وہاں کے پاکستانی جس ملک میں بھی وہ میچز پہ آتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو اس لیے میں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کتنی مشکلات اٹھاتے ہوئے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے، کیا کیا مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے خاندانوں کو، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. میں اٹلی گیا، وہاں نوجوان مجھے ملے پاکستانی، 18 گھنٹے وہ کام کرتے تھے. 6 نوجوان ایک کمرے میں رہتے تھے پیسہ بچانے کے لیے، اور صرف ان کی ایک سوچ ہوتی تھی کہ ہم پیسہ بچا کے تو اپنے گھر بھیج سکیں. جو محنت کش ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے محنت کش لوگوں کو. لیکن جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، میرے سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا. میں برطانیہ گیا 18 سال کی عمر میں، تو وہاں میں کرکٹ بھی کھیلی، پڑھا بھی. تو ادھر میں نے دیکھا پہلی دفعہ پاکستان کی مزدور جو شروع میں وہاں گئے، میں نے دیکھا ان کو کتنا تعصب تھا. وہاں بری طرح لوگ ان کو بری نظر سے دیکھتے تھے. وہاں ایک خاص انتہا پسند برطانیہ میں ہوتے تھے جن کو سکن ہیڈز کہتے تھے. وہ صرف رنگ کے اوپر پاکستانیوں کو دیکھ کے کئی دفعہ تشدد کرتے تھے. لیکن وہ بیچارے پاکستانی صرف اس لیے کہ ان کے پیچھے خاندان تھے، وہ صرف اور صرف سارا دن پیسے کماتے تھے تاکہ پیسہ واپس بھیج سکے، صبر کرتے تھے. اور پھر انہی پاکستانیوں کو میں نے اٹھتے دیکھا. آہستہ آہستہ ان کی زندگی بہتر ہوتی گئی، 3 نوکریاں کرتے رہے. اور وہی میں انگلینڈ کے اندر جو وہ مزدور تھے 10 سال کے بعد
انہوں نے کاروبار شروع کر دیا اور انہوں نے اپنا مقام اٹھا لیا، تو میں ہمیشہ ان کی سب سے زیادہ قدر کرتا تھا، کیونکہ میں ایک آسان زندگی میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ کے پاس پیسہ تھا، اچھے اسکول میں گیا، میرے لیے تو زندگی آسان تھی۔ لیکن میں جب ان کی محنت دیکھتا تھا تو میں نے تب سے سوچنا شروع کیا کہ یہ بڑے خاص لوگ ہیں، اور جب وہ محنت کر رہے ہوتے تھے تو وہ سارا وقت پاکستان کا سوچتے تھے، اور کئی انہوں میں سے انتظار کرتے تھے کہ ہاں ایک دفعہ ہم اتنا پیسہ کما لیں گے، ہم واپس چلے جائیں گے پاکستان۔ ہوتا کیا تھا؟ ان کے بچے وہاں بڑے ہو جاتے تھے، برطانیہ میں، امریکہ میں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے تھے وہ پاکستان نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ پاکستان ان کے لیے اتنی مشکل جگہ تھی، وہ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور وہی جو شروع میں یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہمارے جب بچے ہم پیسہ کما لیں گے واپس چلے جائیں گے، وہ پھر اپنے بچوں کی خاطر وہاں رہتے تھے، لیکن ہمیشہ بیچارے ترستے تھے اپنے ملک کے لیے۔ سب سے زیادہ جو پاکستان کے لیے جب بھی میں ان سے پیسہ مانگا ہے، شوکت خانم کے لیے، پھر بعد میں نمل یونیورسٹی کے لیے، یا پھر تحریک انصاف کے لیے، وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے دل کھول کے پیسہ بھی دیتے تھے۔ تو میں آج میں جو آپ کے پاس آیا ہوں، پہلے تو مجھے یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الیکشن کے بعد پہلا جلسہ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ آپ وہ لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں آپ سب، آپ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے پہ، جو آپ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، جن کو ریمیٹنسز کہتے ہیں، اس پیسے کے اوپر آج ہمارا ملک چل رہا ہے۔ آپ سارا دن مزدوری محنت کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، آپ ہیں پاکستان کے ہیرو، اور پاکستان کے ویلن، یعنی جس طرح ہالی ووڈ کے ویلن ہوتے ہیں، پاکستان کے ویلن بالی ووڈ کے، میرا مطلب وہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے وہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں، وہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان لوگوں کے خلاف میری جنگ ہے۔ یہ لوگ، اگر یہ لوگ اسی طرح ملک سے پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کا مطلب چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھیجو، دگنا نقصان، پہلے چوری کا نقصان اور پھر اس چوری کو، اس پیسے سے ڈالر لے کے ملک سے باہر بھیجو تاکہ ڈالر کی کمی ہو جائے۔ جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا روپیہ کیوں گرتا ہے؟ ہمارا روپیہ گرتا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہے، ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں کہ ہم باہر سے چیزیں منگوا سکیں۔ ہم جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ زیادہ ہیں، جو ہم چیزیں بیچتے ہیں یعنی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ جب ہمیں حکومت ملی تو میں آپ سب کو کرکٹ کی ٹرم میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا حال تھا ہمارا۔ وہ ایسے تھا کہ میں جب بیٹنگ کرنے گیا ہوں تو 20 رن پہ 4 آؤٹ ہوئے تھے،
لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پریشر میں کھیلنا مجھے آتا ہے. اور آہستہ آہستہ 20 پہ 4 آؤٹ ہے. آہستہ آہستہ ہماری پارٹنرشپ لگنی شروع ہو گئی ہے. میاں داد اور عمران خان کھڑے ہو گئے ہیں وکٹ پہ. اور آپ بے فکر ہو جائیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس مشکل جو وقت ہے اس سے نکالیں گے. اور میں بھی آج دعویٰ کرتا ہوں یہ انشاءاللہ یہ ملک ہمارا یہ وہ ملک بننے جا رہا ہے جو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جو آپ کو اپنے ملک سے باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا. اللہ نے اللہ نے پاکستان کو 27ویں روزے پہ بنایا تھا. یہ ایک خاص ملک ہے. یہ یاد رکھنا یہ اللہ کا خاص ملک ہے. اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. نہیں تو جس طرح کے کرپٹ لوگ جس طرح 2 ہاتھوں سے ہمارا ملک لوٹا ہے کوئی اور ملک ہوتا تو دیوالیہ نکل چکا ہوتا. یہ ملک کو اللہ نے سب پلیز یاد رکھو سب کچھ دیا اللہ نے. یہ وہ ملک ہے آپ کا جس میں اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں کی. صرف فرق یہ ہے کہ اگر ایک ملک کی حکومت اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کرتی دیانتداری سے گورنمنٹ نہیں چلاتی تو امیر سے امیر ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے. وسائل کی وجہ سے ملک امیر نہیں ہوتا. جب دیانتداری سے آپ ایک گورنمنٹ چلاتے ہیں تب امیر ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں قطر کو دیکھ لیں. یہاں ہے کیا؟ قطر میں گیس ملی ان کو. قطر میں گیس ملی لیکن نائجیریا میں تیل ہے اور بھی ملکوں کے پاس گیس ہے. ایک کانگو افریقہ میں ملک ہے اس میں ہر قسم کے ہیرو جواہرات ہیں لیکن غریب ہیں وہ ملک کیونکہ یہاں جو قطر کی حکومت ان کی سوچ پڑی. انہوں نے اپنے لوگوں کا سوچا. تعلیم کے اوپر یہاں دیکھیں کیسے پیسہ خرچ کیا ہے. دیانتداری سے انہوں نے گیس سے جو پیسہ بنایا اپنے ملک پہ خرچ کیا. میں یہاں 25 سال پہلے آیا تھا پچھانا ہی نہیں جاتا قطر. اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ہمارا ملک جو آج سے 50 سال پہلے سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا آج اگر پیچھے رہ گیا اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے. اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج میں بزنس مین مل رہا تھا قطر کے اور وہ سارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ پاکستان آ کے بزنس کریں. سب کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں پاکستان اور سب نے یہ کہا کہ ہم نے جب کوشش کی پاکستان میں آنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پاکستان میں آنے کی کوشش کی تو ہمیں 2 چیزوں نے بدل کر دیا. ہم واپس آ گئے. ایک تھی کرپشن, ایک تھی جو آپ کا اتنا مشکل ٹیکس کا نظام ہے. ہم نے ان کا بے فکر ہو جاؤ. ہم نے 46 ٹیکسز سے کتنے کیے 46 ٹیکسز 36 ہے. ہم نے سنے ذرا انہوں نے کہا آپ کے بڑا مشکل ٹیکس کا نظام ہے. ابھی سے ہی ہم نے 36 ٹیکس تھے پاکستان میں. 36 ٹیکس سے ہم
16 टैक्स पे ले आए हैं और इंशाल्लाह और भी कम करेंगे आने वाले दिनों में। दूसरा, करप्शन की इंशाल्लाह फिक्र ना करो। ये पहली गवर्नमेंट आई है, 5 महीने हो गए हैं, एक भी करप्शन की स्कैंडल अभी तक नहीं निकली और इंशाल्लाह नहीं निकलेगी आगे भी। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि कितना अल्लाह ने हमारे मुल्क को दिया। सिर्फ एक चीज आप सुन लें, मलेशिया में जो टूरिज्म होती है मलेशिया में, वो सिर्फ समुंदर के साथ साथ होती है। मलेशिया में जो टूरिज्म से पैसा बनता है वो है 20 अरब डॉलर। सारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर है। मलेशिया में सिर्फ बीच टूरिज्म यानी समुंदर के साथ टूरिज्म पे उनका 20 अरब डॉलर आमदनी होती है। तुर्की की, जिसकी बीच टूरिज्म भी, समुंदर के साथ भी टूरिज्म है, और उनकी पुरानी वहां इमारतें हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म जिसे कहते हैं, उनकी पुरानी तारीख है। तुर्की की सालाना आमदनी टूरिज्म से 40 अरब डॉलर है। और पाकिस्तान, जिसके पास बेहतरीन समुंदर के साथ बीचेस हैं, जिसके पास तारीखी मोहनजोदारो जैसा 5000 साल पुराना, पेशावर दुनिया का सबसे पुराना शहर है, लाहौर पुराना तारीखी शहर है, मुल्तान, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पहाड़ हैं, अब तो इंटरनेशनली समझते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन पहाड़ों की सीनरी टूरिज्म पाकिस्तान में है। और उसके अलावा ये चौथी चीज सुन लें, पाकिस्तान में सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में है, ननकाना साहब और करतारपुर। हिंदुओं की पुरानी इबादत गाहें वहां, पुराने उनके सॉल्ट रेंज के अंदर पुरानी जगह हैं जिधर वो आना चाहते हैं। बुद्धिज्म का पाकिस्तान, जो खासतौर पे पख्तूनख्वा, टेक्सिला, ये बुद्धिस्ट का सेंटर है दुनिया का। तो ये वो मुल्क है जिधर 4 किस्म की टूरिज्म हो सकती है। और इंशाअल्लाह ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि सिर्फ टूरिज्म से ही हम इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि हमें ना कभी किसी से डॉलर के कर्जे लेने पड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह। मैं शेख तमीम का, अमीर तमीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने आज हमें दावत दी, ये भी उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया, ये भी आज। और उन्होंने जिस तरह हमें कल से जिस तरह का हमारा उन्होंने इस्तकबाल किया और जो उन्होंने हमें जिस तरह रखा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मसरूफ लोग हैं, उसके बावजूद आप इतनी तादाद में यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूं कि आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल किसी चीज की फिक्र ना करें। आपका इंशाल्लाह वो मुल्क बनने जा रहा है। आप जब भी हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेंगे, इंशाल्लाह आपकी इज्जत होगी। शुक्रिया।